پیسے میں کتنا زور ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو جدید تاریخ اسلام کے اندر جو ہے جیسے دور نہ جائیں، ایک صدی پہلے پیچھے چلے جائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے انگریزوں نے جو ہے وہ اپنے جاسوس مختلف عرب کنٹریز میں بیچ کر جو ہے، جس میں لارنس آف عربیہ کا مشہور نام ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تھے، تو انہوں نے جناب وہابی جو لوگ تھے ان کو پیسے ویسے دے کے اللہ اکبر کے نعرے لگوا کر تو جناب ایک اسلامی مسلمانوں کی ایک حکومت جو تھی، جو مضبوط تھی، جن کا دفاع بھی جو ہے وہ اچھا تھا، جو ان کی ایک ریگولر آرمی تھی، ایک نظام تھا، تو وہ ترکوں کی حکومت تھی اور وہ بہت بڑے علاقے پہ پھیلی ہوئی تھی، بہت مضبوط تھی کہ کوئی بھی، حتیٰ کہ انگریز جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جنگ لڑنے سے اوائڈ کرتے تھے۔ تو پھر یہی ہوا کہ انہوں نے جناب وہابی لشکروں کو، اخوان المسلمین، اس قسم کے لوگوں کو، خوارج کو جو ہے وہ پیسے دیے اور کہا کہ جہاد شروع کر دو ترکیوں کو اور یہ اور وہ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پورا اسلامی ریجن جو ہے وہ مرکز سے کٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن آپ دور نہ جائیں، ہماری لائف ٹائم کی بات ہے کہ کس طریقے سے صہیونیوں نے پاکستان کے اندر ایک اینٹی سامراج، اینٹی زائنسٹ حکومت، اینٹی قادیانی حکومت، ذوالفقار علی بھٹو کو ختم کروانے میں بالکل کوئی اس میں دو رائے نہیں۔ یہی فیکٹ ہے کہ کس طریقے سے مولویوں کو انہوں نے جناب پیسے دیے، ڈالر دیے، اور پاکستان جو ایک بہت مضبوط خوشحالی کی طرف جانے والا ملک، اور جس کا لیڈر جو ہے ایک اسلامی بلاک بنانے کے لیے پر عزم تھا اور پریکٹیکلی طور پہ وہ بہت کچھ کر رہا تھا۔ تو یہ جناب پیسہ آیا پاکستان کی قادیانی آرمی کے جنرل نے، مولویوں کے ساتھ مل کے قادیانیوں نے اس کو خط جو ہے وہ، پھر اس کے بعد پھر پاکستان جو ہے نا کبھی بھی ترقی کی اس منزل کی جانب جا ہی نہیں سکا، ہم ڈکلائن کی طرف ہی جا رہے ہیں، یہ 5 جولائی 1977 کے بعد۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے 90 کی دہائی میں کیا ہوا کہ انہوں نے الجزائر جو ایک مطلب امریکی بلاک میں نہیں تھا، بومدین اور یہ سارے لیڈر، ان کو کس طریقے سے اخوان المسلمین کے جو جلاد ہیں انہوں نے وہاں کتنی بروٹیلٹی کی، پیسہ آیا فرانس سے، سی آئی اے سے، اسلحہ، ٹریننگ، اور وہ کیسے سروائیو کر گیا؟ اٹس سو اسٹرینج، کیونکہ ان کی جو نئی لیڈرشپ آئی انہوں نے ویسٹ کے ساتھ پورا تعاون کرنا شروع کر دیا، اور جو یہودیوں کے انٹرسٹ تھے ان کو اس ریجن میں، تو اسی ضمانت کے اوپر جو ہے وہاں پر ان کی حکومت ہے، اور لیکن یہ کب تک چلتا ہے واللہ عالم۔ ہم اور اسی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو الجزائر کے آرمی کے بڑے بڑے افسر تھے وہ یہودیوں نے خریدے، اور انہوں نے مولویوں کو، یا ناٹ مولویز بٹ خوارج کو جو ہے وہ وہاں پورا پینیٹریٹ کرنے کا موقع دیا، ایئرپورٹ سیکیورٹی، یہ وہ آتے گئے، اور پھر انہوں نے کتنے لوگوں کو وہاں بے گناہ لوگوں کو مار دیا، مزارات تباہ کر دیے۔ یہ تو تاریخ جو ہے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم 2 دن پہلے کیا ہوا ہم بھول گئے، اوکے۔ پھر آگے ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا لیبیا کے ساتھ۔ لیبیا جہاں میں رہا بھی ہوا ہوں، لوگوں کا معیار زندگی بہت اچھا تھا، پیسہ بھی تھا، اور لوگ جو ہے اپنے دین کی بھی پریکٹس کرتے تھے، اور پھر لیبیا کی جو پالیسی تھی کہ کس طریقے سے ایک نئی کرنسی بنائی جائے، وہاں کے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے مطابق تھیں، وہاں سود کا نظام نہیں تھا، اور بہت ساری بہرحال، لیکن کیا ہوا، یہودیوں نے براہ راست وہاں حملہ نہیں کیا، انہوں نے جناب پہلے تو بہت بار کوشش ہوتی رہی کرنل قذافی کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے
کیونکہ وہ ایک رکاوٹ تھا صہیونی عزائم میں، اپنی دولت، اپنے وسائل جو ہے اینٹی زائنسٹ فورسز کو آل اوور دا ورلڈ وہ سپورٹ کرتا تھا اس میں، تو مطلب اور یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو میرا آئی تھنک 1982 کی بات ہوگی یا 83 کی پرہیپس، بہرحال انہی سالوں کی بات ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑی مسلم برادرہڈ نے وہاں قذافی کے خلاف فرانسیسی انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کے ساتھ مل کر بہت بڑی ایک ریوولٹ بغاوت کر دی. اس میں بہت سارے لوگ مارے بھی گئے اور میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، جس کا میں نے تھوڑا بہت بتایا بھی ہوا ہے کہ کتنے انہوں نے لوگوں کو جو ہے نا وہاں ہاؤسنگ جو ایریاز تھے وہاں ان کو یرغمال بنا کے ان کی عورتوں کو ریپ کیا، ان کو مارا، اور کہ جی تم لوگ قذافی کے مذہب کے ماننے والے ہو، مسلمان نہیں ہو، زندہ جلا دیا گیا. بہت ساری ایسی چیزیں یو کانٹ امیجن کہ کس طریقے سے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں انہوں نے کی. لیکن بہرحال وہ اس کی جو ہے سازش ناکام ہو گئی، وہ انہوں نے کنٹرول کر لیا. بہت سارے بے گناہ لوگ بھی مارے گئے دونوں طرفوں سے. تو ایسا ہوتا ہے جب آپ کہیں پر چنگاری لگاتے ہیں تو وہ آگ کا شعلہ بن جاتی ہے، اگر ہوا تیز ہو یا کوئی ایسی چیز، تو اس میں ظاہر ہے بہت سارے بے گناہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں. تو دونوں طرف سے ایسا بھی ہوا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ عرب سپرنگ شروع کی، کیا نام تھا اس کا، لیوی، ہینری لیوی، جو ایک کھلا زائنسٹ ہے جس کے بہت زیادہ اچھے تعلقات جو ہیں کیا نام ہے طیب اردغان کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے جناب وہاں وہی کیا جو لیبیا کے بڑے بڑے لوگ تھے فوج وغیرہ میں، آفیشلز وغیرہ تھے، ان کو گارنٹی دی کہ ہم آپ کو جو ہے وہاں مطلب آپ کی سیکیور ہے فیوچر، آپ کو مالٹا بھیج دیا، ان کی پراپرٹیز وغیرہ. آپ جو ہیں یہ جو جہادسٹ آ رہے ہیں ان کو روکنا نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور غلطی، بہت بڑی بلنڈر جو ہے یہ ایک ایسا، اگر وہ ایک فلم تھی ایلین، دیکھی ہو اس کے پہلے پارٹ میں کہ ایلین کا جو ہوتا ہے نا وہ پھر پھیلتے جاتے ہیں، انڈے دیتی ہے اور وہ وہاں سے بلائیں نکلتی آتی ہیں. یہ جاہل آدمی جو ہے کیا نام ہے سیف الاسلام، اس نے کیا کیا کہ وہ جب القاعدہ اور آل دیٹ، حالانکہ القاعدہ بھی سی آئی اے وغیرہ کی اسامہ سارے، اب تو اس میں کوئی لوگوں کو کوئی دوسری رائے نہیں، دے نو کہ اب جو بہت بڑے بھی سپورٹر ہیں وہ بھی اب ان کے حالات تو سکنات دیکھ کر اب وہ بھی خاموش ہیں کہ یہ جہادسٹ نہیں ہے بلکہ یہ جوشسٹ ہیں. یہودیوں کے لیے کام کرنے والے ہیں. تو یہی ہوا کہ وہ جناب اس کی میرے خیال میں گرل فرینڈ جو تھی کوئی جوش تھی یا یہ وہ، تو یہ وہ پھر پاکستان گیا، اس نے سارے القاعدہ کے لوگوں کو بنغازی میں آ کے آباد کر دیا اور پھر وہ انڈے دینا شروع ہو گئے اور وہاں سے بلائیں نکلیں اور ادھر سے پیسے نے کام کیا. جو لیبیا کے بڑے بڑے آفیشلز تھے ان کو برائب کر کے کہ جی یہ آئیں گے وہ ان کو نہ روکو. تو اگر رزسٹ بھی کیا قذافی کے دفاع کے لیے تو وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو افریقن وغیرہ جو تھے، جو آرمی میں آئے ہوئے تھے لیبیا کی، جو مطلب پیسے کے لیے آئے تھے، بیچارے غریب لوگ تھے. تو لیبیا والا قذافی نے ان کو اپنی فوج کا، انہوں نے تھوڑا بہت رزسٹ کیا، باقی جو موسٹلی لیبینز تھے انہوں نے کہا آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ. تو وہ سارے لیبیا پہ قبضہ کر لیا. اور لیبیا کہاں جا رہا تھا آج کہاں ہے آپ کے سامنے چیزیں ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہی سلسلہ ہوا. طیب اردغان وہ اس میں سب سے زیادہ قذافی کو قتل کرنے میں، قذافی کی ایک اسلام دوست، ایک سامراج مخالف حکومت کو ختم کرنے میں طیب اردغان
کا سب سے اہم، اور اس کے ساتھ کیا ہینری لیوی وہ فرینچ زائنسٹ وہ بندہ ہے جس دن قذافی کی حکومت ختم ہوئی ہے وہ اسپیشل پرائیویٹ پلین سے لیبیا میں آیا ہے، اور اس کو یہ جو اللہ اکبر کے نعرہ لگانے والے تھے انہوں نے اس کو ریسیو کیا ہے، اور گرین سکیور جس کو میدان شہداء بھی اب کہتے تھے، اور پھر بعد میں اس کا نام سبز چوک رکھ دیا گیا جو لیبیا کا ہے، تو وہاں پر آیا، اور وہاں پر اس نے جناب تقریر بھی کی، اور کرنل قذافی جب 1969 میں غالباً وہ آیا تھا حکومت میں، جب کو کیا تھا، تو اس نے سب سے پہلے جو یہودیوں کا وہ ایک طرابلس میں سٹی کو مدینہ القدیم یعنی جو پرانی سٹی تھی، وہاں یہودیوں کے کچھ کیا بولتے ہیں گرجا بھی تھے تو سب سے پہلے اس نے قذافی نے وہ بند کر دیے تھے، اس نے آگے سابے کھلوا دیے، اور ساتھ نعرہ لگانے والے اللہ اکبر، اس کے باڈی گارڈ اور یہ اور وہ. بہرحال یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، کفار کی مدد کریں گے، مسلمانوں کو ماریں گے. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورا ڈسٹیبلائز کر دیا لیبیا کو. لیبیا کے جو بہت سارا پیسہ تھا وہ استعمال ہوتا تھا فلسطینیوں کی مختلف آرگنائزیشنز کے لیے، حتیٰ کہ یورپ میں بھی جو فریڈم فائٹر تھے، جو اینٹی ویسٹ تھے، ان کو بھی وہ سپورٹ کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ مرتضیٰ بھٹو سے پہلے اور بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے بھٹو کے نام کے اوپر لیبیا میں جا کے قذافی سے کہا کہ جی ہم ضیاء کی یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور ایٹمی پروگرام کو چالو کروا دیں گے، آپ بے فکر رہیں، بس ہمیں وہ پیسے دیتا تھا. انہوں نے بریگیڈیئر عثمان خالد تھا، ایک دو اور لوگ تھے جن کے وہ لیبیا آئے اور اچھے خاصے پیسے لے کے تو بھاگ گئے لیکن بہرحال اسی طرح سے مرتضیٰ بھٹو جو ہے وہ بھی اس کا سپورٹ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ضیاء الحق جو کہ قذافی کو تو نہیں معلوم تھا کہ وہ قادیانی ہے، لیکن یہ تو میں جانتا ہوں کہ وہ قادیانی ہے، اس کے سارے ثبوت دیے، لیکن وہ اس کو سامراج کا گماشتہ سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ پاکستان میں کا ایٹمی پروگرام جس میں میری ہیوی یا لیبیا کی ہیوی انویسٹمنٹ ہے، وہ اس کو جو ہے کیا رول بیک نہ کر دے، اور کر بھی رہا تھا. یہ اور بات ہے کہ تاریخ میں بتایا نہیں جاتا، لیکن اینی ہو باتیں کیا ہیں، کچھ اللہ کی منشا ہوتی ہے، ہوتا وہی ہے. حالانکہ وہ 11 سال کٹر قادیانی یہودیوں کی حکومت پاکستان میں رہی، لیکن ایٹمی پروگرام پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے یہ ایک اللہ کی حکمت تھی کہ یہ جاری رہے. تو وہ تو فل فلیج، وہ تو 2 بار ہندوستان گیا، اس نے کہا کہ آپ اناؤنس کر دیں کہ ہم رول بیک کر رہے ہیں تو اس سے ہم بھی کر لیں گے. آپ کریں نہ کریں لیکن اناؤنس تو کر دیں. وہ اندرا گاندھی جی نے، پھر راجیو گاندھی کا نہیں، ہم نہیں کریں گے. بہرحال آج یہ جھوٹ وہ بتا دی جاتی ہے، کوئی سامراجی ایجنٹ ہوگا، کوئی انڈین بیوروکریسی کا، اس نے کہا کہ ضیاء الحق نے ایئرپورٹ پہ کہا کہ بھی میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اس وقت پاکستان کا ایٹم بنا کہاں تھا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کچھ مہینے پہلے جو ہے وہ وہاں کیا بولتے ہیں انڈیا نے جو ہے پاکستان کا گلیشیئر کیا سیاچن چھین لیا تھا. اس وہاں چلاتا نا پھر ایٹم بم ضیاء الحق حملہ کرتا، بلکہ ضیاء الحق قادیانی نے یہ کہا کہ وہ تو برف کا ایک ٹکڑا ہے، لے جانے دو. اور آج اس برف کے ٹکڑے کی وجہ سے بلینز آف ڈالر جو ہیں ہندوستان اور پاکستان دونوں نے لگا دیے اس کے، اور ہم جیسے غریب ملکوں نے جو ہے نا یہ ایک برف کے ٹکڑے کے لیے جو کتنے لوگ پاکستان کے شہید ہو چکے، کتنے ویپن، کتنی جو بھی دفاعی اور یہ اور وہ، اور یہ دنیا کی سب سے اوپر جو فرنٹ ہے وہ ہے، اور یہ بہت زیادہ بوجھ ہے ہماری معاشیت کے اوپر. لیکن کیا کریں، وہ حرام زادہ ضیاء الحق قادیانی دیکھیے. تو یہ ریالٹی کیا ہے؟ اگر اتنی تھا کہتا کہ فوج کو ہٹاؤ میں ورنہ ایٹم بم مارنے لگا ہوں، سیاچن
کے اوپر کیا یہ لوگوں کو غلط باتیں بتا رہے ہیں. تو بہرحال جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کیا کہ جی وہ سیریا میں کیا ہوا. اوکے انہوں نے جب 2011 میں شروع کی، یہ ایک پلان کے مطابق ساری چیزیں ہوئی ہیں. قذافی کو ختم کرنے کے بعد وہ سیریا میں آ گئے. سیریا میں آئے تو انہوں نے جناب وہاں پر خود ہی جمہوریت کے نام کے اوپر وہ وہاں شروع کر دی ہے وہ، لیکن خود ہی انہوں نے فالس فلیگ وہاں کروائے، سویلینز کو بم شم مار کے گولیاں مار کے اسد کے اوپر نام لگا دیا، اور اس کے بعد وہاں سے وہ ترکی سے، اور اچھا لیبیا میں بھی جو ٹیررسٹ آئے تھے وہ بھی ترکی سے ٹرینڈ ہو کے آئے تھے، اور وہ یہاں انہوں نے ایون اس کا کیا نام ہے افغانستان میں بھی ان کے ترکائی کیا نام ہے حامد کرزئی کا ٹائم تھا، وہاں سے بھی انہوں نے امریکنز نے وہاں بیسز بنائے ہوئے تھے، وہاں پر بھی ٹریننگ ان کو دی گئی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال اشارتاً بھی بتا رہا ہوں کہ یہ کیسے اس نیٹ ورک کو جو ہے، کیونکہ مجھے تھوڑا سا تجربہ ہے نزدیک سے دیکھنے کا اپنے یوتھ کے زمانے میں، نو ڈاؤٹ کہ میں جانتا ہوں کہ یہ وہابی ٹیررسٹ جو ہیں یہ بہت نرم گوشے رکھتے ہیں امریکہ کے لیے، اور بہت نرم گوشے رکھتے ہیں یہودیوں کے لیے، میں جانتا ہوں. اب مجھے اس میں کسی ہسٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ذاتی بہت نرم گوشے رکھتے ہیں، ان کے سپورٹر ہیں. تو بہرحال آج اگر کوئی کہتا ہے کہ کافر اعظم امریکہ ہے تو کوئی شک نہیں، لیکن کافر اعظم کو سپورٹ کرنے میں سب سے زیادہ جو کردار ادا کیا ہے اسی ایلیمنٹ نے کیا ہے. حتیٰ کہ سوویت یونین کا جو کلیپس ہوا ہے اس میں یہی اللہ اکبر اور جہاد اور کافر کو مار دو یہی لوگ شامل ہیں، اور آج بھی یہ انہی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میں آ رہا ہوں جی سیریا میں کیا ہوا. اوکے وہاں پر یہ پورے ٹیررسٹ آئے، نزدیک تھا کہ سیریا فال ہو جائے، لیکن وہاں کیونکہ اگین دیکھیے بات کیا ہے، یہ فرقہ واریت کی بات ہی نہیں ہے. اوکے وہاں جب یہ خوارج آئے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ جس کو بھی دیکھتے تھے، اچھا یہ صرف اور صرف انہوں نے شیعہ کا مسیکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے سنیوں کو بھی مارا ہے. انہوں نے جناب اب آپ امیجن کریں، ہم سنی مسلک کے ماننے والے ہیں نا، اگر کوئی اٹھ کر ہمارے بزرگوں کے مزارات کو شہید کر رہے اور لوگوں کو مارنا شروع کر دے تو آپ کے کیا فیلنگز ہوئیں گی؟ چھوڑ دیں یہ بحث کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے وہاں پر اہل بیت کے مزارات شہید کرنا شروع کر دیے اور پھر اس کے بعد شیعہ کو مارنا شروع کر دیا، تو نیچرلی وہ جو دیگر پاکستان کا شیعہ ہے وہ بھی بندوق اٹھا کے تو شام میں جائے گا، وہ بھی یا ایران کا شیعہ وہ بھی جائے گا. یعنی یہ انہوں نے اگر وہ ایسی حرکات و سکنات نہ کرتے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں ایسے ہوتا، لیکن انہوں نے جناب وہ ان کو کیا، جواز فراہم کیا، اور اس کے بعد وہ زینبیون اور جو بھی ہے بہرحال. اور یہاں جو ہے اسد کے خلاف حکومت تھی، اسد کے خلاف چلو جدوجہد کرتے جی، چلو جی ہم اس کی جمہوریت لانا چاہتے ہیں یا اسلام لانا چاہتے ہیں، لیکن وہاں سیکٹیرین بنیاد کے اوپر انہوں نے کلنگ شروع کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسد کے خلاف نہیں تھے، وہ ایک پلان کے تحت، یہودی پلان کے تحت کہ مسلمانوں میں ڈیوائیڈ رہے، سنی شیعہ کی آپس میں لڑائی رہے، اور پھر ہم مضبوط سے یہ ایک دوسرے کو مارتے جائیں اور ہمیں ضرورت بھی نہ پڑے کہ ان کے خلاف لڑنے کے لیے اپنی آرمی کو بھیجیں. اب آپ دیکھ لیں ایک یہودی جو ہے وہ نہیں مارا گیا اس سارے، اور اسد کی حکومت ختم ہو گئی اور اسرائیل کے پاؤں دمشق میں جم گئے. ایک یہودی نہیں مارا، ایک فوجی نہیں آیا ان کا تو ان کو ضرورت کیا ہے؟ تو
اب انہوں نے یہ جو نئی کمپین شروع کی تھی یہی کیا تھا پروپوگنڈا، اور ہمارے مادر چود مولوی بھی ان کے، ظاہر ہے مولوی تو ہوتے ہی پیسے والے ہیں، قادیانی پیسہ دیں گے، قادیانیوں کو عاشق رسول کہہ دیں گے، ان کا کیا ہے؟ جب تک مسلم امت جو ہے ان خبیث مولویوں سے نہیں نکلتی، خاص طور پہ پاکستان کے، جب تک یہ میرے مشن کو، میرے آئیڈیاز کو جوائن نہیں کرتے، یہ اسی طرح رہیں گے۔ ان کا حال دیکھیے تو صحیح، یہ آ رہے ہیں خوارج پاکستان کے اندر، دیکھو ان کو کیسے سیدھا کریں گے پھر۔ تو یہ جناب یہ مسئلہ ہے کیا کہ جی وہاں انہوں نے پھر جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو یہ، حالانکہ اصولی طور پر یہ جب انہوں نے رشینز نے اور ایرانیوں نے اور دوسرے سیرین آرمی نے جس میں اکثریت سنی ہے، انہوں نے جب اس داعش کے حملے کو، داعش کی یلغار کو ناکام بنا دیا، ان کو ڈیفیٹ کر دی، یہاں یہ بہت بڑی انہوں نے یہ غلطی کی کہ یہ جو بارڈر ایریاز تھے سیریا کے اور کیا بولتے ہیں اس کے ترکی وغیرہ کے کچھ ایسے سٹیز جن میں، یعنی جو علاقے جیسے حلب سٹی ہے یا ہما، اس قسم کے ان کے جو اطرافی علاقے تھے، یہ وہاں پر جو ہے انہوں نے لو پروفائل کر کے اور وہاں رہنا شروع کر دیا، اور اس سے پہلے ہی انہوں نے وہاں بہت ساری سیکرٹ بیسز یا سیف ہاؤسز وغیرہ بنائے ہوئے تھے، حالانکہ اصولی طور پہ ان کو مکمل طور پہ جو ہے وہاں سے صفایا کر دینا چاہیے تھا، لیکن اور پھر ترکی کے بارڈر کو سیکیور کرنا چاہیے تھا، جو اسد حکومت نے نہیں کیا۔ تو یہ یہ ہوئی پالیسی جب اس نے کیا نام ہے عمران خان قادیانی جب طاقت میں تھا تو اسی نے یہی کیا کہ یہ خوارج کو کہا کہ بھئی ان کو سیٹل کرتے ہیں یہ وہ۔ تو جیسے میں نے کہا یہ وہ ایلین فلم کے جو ہے نا وہ مونسٹر ہیں، وہ بلائیں ہیں جو انڈے دیتی ہیں اور جو پھیلتے جاتے ہیں پھر وہ سب کو چبا جاتے ہیں۔ تو یہی ہوا کہ آفٹر کپل آف ایئرز، 4-5-6 سال کے بعد انہوں نے پھر جو ہے وہاں جیسے ہی سوویٹس یا رشیا جو ہے وہ یوکرین وار میں انوالو ہوا، ادھر طالبان کی حکومت آ گئی، ادھر جناب وہ کیا نام ہے غزہ کے اوپر اسرائیل نے حماس کی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر فالس فلیگ کر کے اور وہاں اگریشن شروع کر دی، اور وہاں جس کو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ لوگ کیسے اس کو جنگ کہتے ہیں، یک طرفہ اگریشن کو جنگ کہنا کتنی بڑی حماقت ہے اور کتنا بڑا ضلالت ہے۔ تو یہ مسلسل اگین آئی مسٹ سے کہ جب میں نے یہ کہا تھا 7 اکتوبر کے یہ جواز فراہم کیا حماس کے خوارج نے ان کو اپنے اتحادی یہودیوں کو کہ آؤ اور مسلمانوں کو مارو، اور یہ سلسلہ ابھی 2-1.5 سال ہو گیا چل رہا ہے، ڈیلی کتنی ظلم ہو رہی ہے۔ اوکے، تو اب ہم یہ چیزیں جو ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے نا ہم 1 گھنٹے کے بعد واقعات کی جو ڈیٹیل ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ اوکے، تو یہ وہی اردغان ہے جس کو میں 10-15 سال پہلے سے کہہ رہا ہوں، یہ بڑا پہن چودا ہے، یہ وہ اخوان المسلمین ہے، اور اخوان المسلمین کا عقیدہ یہودی مخالف نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اوکے، تو یہ اور پھر ان کا عقیدہ جو بھی کچھ ہو، ہم اپنے نبی کی بات کو بھول گئے ہوئے ہیں، تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے جناب، اور یہ جو کہتے ہیں جی جہادی اور لڑکے اور یہ اور وہ سپر پاور کو شکست دے دی، یہ سارا ڈالر چکر ہے بابا، کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی جہاد نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے، سیرین
ملٹری اور یہ رجیم جو تھی اسد کی، انہوں نے چند لوگوں کو خرید لیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کھانگ دے جاؤ، لنگ دے جاؤ، آؤ افغانستان سے ترکی، ترکی سے سریا، سریا تمہارا ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو بالکل اور بالکل آخری دور میں دجال کے ساتھ اٹھیں گے، یہ ہم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا ہوا ہے. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ خوارج کی تمام نشانیاں دیکھ کر یہ جناب اگر وہاں عراق میں ہیں تو انہوں نے مقدس ہستیوں کے مزارات تباہ کر دیے ہیں شرک کے نام پر. اگر یہ لیبیا میں ہیں تو وہاں انہوں نے ایسی حرکات کی ہیں، سیریا میں کی ہیں، مزارات صحابہ کو، اہل بیت کو تباہ کر دیا ہے. نشانیاں دیکھ کر ہمارا مولوی کیا نام ہے اس کا، خادم قادیان، اور کیا نام ہے اس کا، اس حرام النسل کا کیا نام ہے، اشرف جلالی، اور وہ جناب ان کو سنی کہہ کر، ان کو جناب اسلام کا مجاہد کہہ کے ان کی حمایت میں وہ جلوس نکال رہے ہیں. اور وہ کیا نام ہے، جلالی خلیص ترین گندا ترین مولوی، اس کو پکڑ کے تو یہ کیا کہہ رہا ہے، او اردغان میں تمہیں پتہ نہیں 20 لاکھ روپیہ یا ڈالر دیتا ہوں، کتوں لے آنا تو، یا مجاہدین دیتا ہوں 40,000 50,000. اوے غلیظ آدمی، تو یہ جن کو تو مجاہدین کہہ رہا ہے، یہ جو تو ترکی کو پیسے دینا چاہتا ہے، اگر تو حقیقت میں مسلمان ہوتا، اگر تو حقیقت میں عاشق رسول ہوتا تو حرامزادے پہلے اس پیسہ جو تو وہ اس کو یہ تک معلوم نہیں ہے، ان کو یہ تک معلوم نہیں ہے. اور یہ بنے ہوئے ہیں علماء، یہ قادیانی غلما ہیں. ان کی میں گالا کڈن تو روک دیو تسی، یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو نہ صرف خیر کیا ہے کہ جناب علی وہ بڑا پیسہ نا تیرے کو، چل پاکستان دے شہدائے ختم نبوت دی کی یادگار بنا، تیری میں قادیانیوں کے کتا، چل اٹھ، کیا پاکستان دے وچ، پاکستان کے اندر جو ہے وہ رول آف فیتھ کو دوبارہ لاگو کرو، چل اٹھ کیا کہ اپنا پاکستان جتنے بھی جن کے اوپر الزام ہے قادیانی ہونے کا، وہ اپنا مسلمان ہونے کا ثبوت دیں اور مرزا کو کنڈیم کریں جو شرعی تقاضے کے اوپر اس کو کذاب بولیں. اٹھ تیری میں. یا دوسرے مولوی بھی وہ بغیرت کیا ہے، الیاس پادری، وہ بھی یہ ایشوز کے اوپر بات نہیں کر رہے ہے جی ہم فوج کی حمایت کرتے ہیں. میں نے سنا اس کا، حرامی اگر تجھ میں اتنی تھوڑی سی غیرت ہوتی کہتا کہ فوج ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ فوج جس نے 10,000 شہیدوں کو قادیانیوں کے ساتھ مل کے مار دیا، پہلے وہ پاکستان کے اندر رول آف فیتھ لگائیں، فوج کے اندر معافی مانگے کہ انہوں نے عاشقان رسول کا قتل عام کیا تھا. انہوں نے فوج نے جناب قادیانیوں کے یہ ثابت کریں کہ گرینڈ ہاؤس آف کیا کہتے ہیں اس کو، گرینڈ ہاؤس GHQ، گرینڈ ہاؤس آف قادیان نہیں ہے، یہ ثابت کریں. یار اتنی معلومات دیکھنے کے بعد بھی یہ خبیث کیا کہہ رہا ہے کہ ہم فوج کی، بالکل جناب، کیا آغا وسیم اس کی مخالفت کرتا ہے؟ نہیں، فوج ہماری ضرورت ہے، لیکن فوج قادیان کی نہیں، قرآن کی ہے. یہ بات کرو حرامی خلیص ناپاک لوگوں. کسی مولوی میں اتنی جرت نہیں ہے. کہو کہ فوج نے بہت غلطی کی تھی، ایک ایسے آدمی کو قادیانی جس نے قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا پھانسی دے دی تھی جھوٹے الزام میں، اس کی بھی معافی مانگو جو قادیان شکن تھا. یار یہ جب تک مولوی ہیں آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم کبھی
ان فتنوں سے بچ سکیں گے؟ سب سے پہلے پاکستان کے مسلمانوں کی یہ اولیت ہے کہ ان سب مولویوں کا بائیکاٹ کرو اور مرزائی ہٹاؤ تحریک کا ساتھ دو. تو بہرحال میں آگے جا رہا ہوں. یہ دیکھیے، یہ جناب علی، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے سامنے ہیں، آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جن کو زاد حامد جو ہے اور یا مقبول جان جیسے پلید لوگ یہ جہادی کہہ کے کہ جی انہوں نے سپر پاور کو شکست دے دی. کوئی سپر پاور کو کسی نے شکست نہیں دی. یہ ان کے اتحادی ہیں، یہ ان کی بی ٹیم ہے، یہ ان کی ہسٹری ہے. خواہ وہ طالبان ہو، خواہ وہ لشکر جنگوی ہو، خواہ وہ جماعت غیر اسلامی ہو، خواہ وہ کیا کہتے ہیں اخوان المسلمین ہو. اللہ کی قسم ہے یار، آپ صرف 40-50 سال کی ہسٹری میں ان کے عمل دیکھیں، ان کے ہر عمل سے جو ہے زائنسٹ کو اور سامراجی طاقتوں کو جو ہے فائدہ ہوا ہے. مسلمان مارے گئے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ پسماندہ ہو رہے ہیں ان کی ہر حرکت سے یار. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلام کے مجاہد ہیں. تو بہرحال پھر وہی چیز ہے کہ یہ ایک سائیکل ہے. اوکے، اور یہاں انہوں نے پھر عراق میں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے چند صدام کے وقت کے جو جنرل تھے ان کو پیسہ دے کے خرید لیا اور داعش نے آدھے عراق پر قبضہ کر لیا. اوکے، یہی چیز افغانستان میں ہوئی ہے اور یہی چیز اب پاکستان میں ہونے والی ہے، کیونکہ وہ مونسٹر جو ہے وہ بلا جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھ کے انڈے دے رہی ہے. اوکے، اور یہ حرام زادہ، یہ کتا، یہ غلیظ یار، ان کو میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تو ہیں ہی قادیانی. یہ کیا نام ہے اس کا جو بھی فوجی جرنیل ہیں. اتنی پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے کہ جو مونسٹر جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپ ود روٹس کرش کر سکتے ہیں. نہیں کر رہے. اوکے، اور 1-2 سال تک دیکھیے گا یہ طالبان، جو افغان طالبان ہیں، وہ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ ہندوستان کی فوج بھی وہاں ہوگی، اسرائیل کی فوج بھی وہاں آ کر پاکستان کو جو ہے ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، اور یہ پھر وہی جو سیریا میں ہوا ہے یہاں ہونے والا ہے. اور یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ فوجیوں کی آج ہو چکی ہوئی ہے، سیاستدانوں کی ہو چکی ہوئی ہے، زرداری کی ہو چکی ہوئی ہے، نواز شریف خاندان کی ہو چکی ہوئی ہے، عمران خان قادیانی کی اگر ایسی بھی صورتحال ہوگی تو ٹھیک ہے، یہ جہادی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے آئیں گے. اور جناب ہندوستان کے ساتھ آپ نے ابھی لیٹ می ٹیل یو 60 کی دہائی سے یا 60 کی دہائی سے جو ہے وہ وہاں کیا نام ہے اس کا، حافظ الاسد نے 67 کی وار کے بعد، اور پھر ظاہر ہے اس کی تو مجبوری تھی کہ اپنی مسلح افواج کو جو ہے اسلحہ وغیرہ دیتا، ویسٹرن تو امریکن نے تو دیا نہیں تھا، تو وہ ظاہر ہے جو اس کو سپر پاور تھی اس وقت سوویٹس، انہوں نے ٹیکنالوجی لی، طیارے یہ وہ، اور کافی حد تک جو ہے وہ اس نے اسرائیل کے تھریٹ کو روکے رکھا اور وہ جولان سے آگے نہیں آ سکے. حالانکہ ان کا جو 73 میں جو پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ پورا سیریا پر قبضہ کر کے، یہ 70 کی دہائی کے شروع میں ہی ان کا یہی تھا کہ گریٹر اسرائیل کے لیے، وہ تو ہمیشہ سے ہی ہے، 67 میں بھی تھا، اب بھی ہے، لیکن سم ہاؤ اس وقت کی صورتحال مختلف تھی. اس وقت ان کو بہت بڑے اتحادی ملے ہوئے تھے، یہی اخوان المسلمین وغیرہ، لیکن وہ اتنے مضبوط نہیں تھے. انہوں نے سارا ان کو مضبوط کیا. ہمیں سیریا سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے، لیبیا سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے، عراق سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے، یہ ہیں آئیں گے تو یہ خود بخود کر دیں گے، ہم ان کو پیسہ دیتے ہیں، اسلحہ دیتے ہیں اور
ہمارے بوٹس کیوں دشمن کی ٹیریٹری میں جا کے گولی کھائیں جی؟ تو یہ اس نے کہاں وہاں، کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ جو اسرائیل کو یعنی جو ایج حاصل تھا وہ تو اس کی ایئر فورس کا نا. اسد نے وہاں بیٹریز وغیرہ لگا کے کافی حد تک سیکیور کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. فوج کو بھی ٹرینڈ کیا تھا. پھر اس کے علاوہ کیا نام ہے، جو ہیں وہ دفاعی نقطہ نظر سے اس کا زیادہ بجٹ جو ہے، کیونکہ اسرائیل کے کیا بولتے ہیں، اسرائیل کے تھریٹ کی وجہ سے وہ معاشی مسائل کے اوپر شاید اتنا توجہ نہیں دے سکے، لہذا کیونکہ ان کا اسرائیل کا تھریٹ تھا تو بہت زیادہ بجٹ وغیرہ اس نے ایک کمپیریٹیولی ایک اچھی آرمی کی ہوئی تھی جو کہ اسرائیل کو ٹف ٹائم دے سکتی تھی، اور کافی حد تک دیا بھی. لیکن بہرحال اسرائیل اکیلا تو نہیں ہے، اسرائیل کے پیچھے پورا سامراجی بلاک ہے. اوکے، پورا نیٹو ہے، پورا امریکہ ہے، پورا ویسٹرن بلاک ہے. اوکے، تو اس لیے پھر بھی کمپیئر ٹو، یعنی یہ ہوا کہ وہ 73 کے بعد جو ہے وہ وہیں رک گئے، وہ ابھی آ نہیں سکے. آج وہ کا دن جو ہے وہ بہت بڑی فتح کا دن ہے کہ اسرائیل نے 8 دسمبر 2024 کو جو ہے وہ اپنا گول اچیو کر لیا ہے. اوکے، اور یہی حال پاکستان. ہاں، اب ترکی کی جہاں تک بات ہے، دیکھیے ترکی بھی ایک ایسی اسلامی دنیا میں ایک ملک ہے جس کی عسکری قوت ہے کچھ، اوکے، جو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں کسی بھی اسرائیلی اگریشن کو. ساری زندگی اردگان وہاں حکمران نہیں رہے گا. کل کو کوئی پیٹریوٹک، کوئی اینٹی جوئش کوئی لیڈرشپ آ سکتی ہے. ترکی کے عوام تو اسرائیل کے حامی نہیں ہیں. اوکے، یہ تو ہمارے مولویوں کا فیورٹ جو ہے کیا نام ہے اردغان، یہ تو جناب وہ اس کی کرم نوازی ہے کہ جو آج جو ہے وہ لیبیا کو تباہ کر دیا. پھر اس کے بعد ہینری لیوی کے ساتھ مل کر جو زائنسٹ ہے، مولویوں کو کیا پتا ہو ہینری لیوی کون ہے. تو اگین میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جناب علی، یہ مونسٹر جو اب اس نے سیریا میں لگا دیے ہیں، یہ اب آئیں گے وہاں پر ترکی میں. ترکی کے اندر بھی انقرہ میں جناب وہ اتا ترک کے مجسمے کو توڑ کے اور اس کی فوٹو کو آئی ڈونٹ نو وین اٹ ول ہیپن، بٹ یہ ہوگا. وہی چیز ریپیٹ کی جائے گی. انہوں نے جناب صدام کا کیا کہتے ہیں مجسمہ توڑ کے آج اس کا توڑ دیا، جس کا توڑ دیا، اللہ اکبر کے نعرے لگا کر، اور یہی چیز اب ترکی میں ہوئے گی. لیکن اس کے بعد جو اصل ہدف ہے وہ اسلامی کنٹری جس کے پاس کے ایٹمی اثاثے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. تو پھر وہی تک تک دی دم دم نہ کشیدم. اب ہمارے لوگ جو ہیں اگر نہیں سمجھ رہے، اگر ان کو طالبان، دیکھیے ادھر انہوں نے اردغان کو ڈیوٹی دی کہ تم نے شام یہ جو خوارج کے ساتھ مل کے شام کا ستیہ ناش کرنا ہے، وہ اس نے کر دیا. اوکے، اسی طریقے سے ملا یعقوب کی ڈیوٹی زائنسٹ نے لگائی ہوئی ہے کہ تم نے پاکستان کی وہ جو طالبان آرگنائزیشنز ہیں ٹیررسٹ، ان کے ذریعے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، اور وہ کر رہے ہیں، دن بدن کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی چائنا نے بیچ میں ثالثی کروا کے، ارے وہ خدا کی ماننے والی نہیں ہے تو چائنا کہاں گئے؟ جو خالق ہے، جو کریٹ کرنے والا ہے، وہ آ کے اگر ان کو کہے کہ بھئی دوستی کر لو، وہ نہیں پاکستان کے ساتھ دوستی کریں گے، نہ کبھی پاکستان کو برداشت کرتے ہیں. یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں. ہندوستان جو ہے وہ ایکسیپٹ کر سکتا ہے، کر رہا ہے پاکستان کو.
افغان کبھی نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وہ پاکستان کے وجود کو وائپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اور کبھی بھی اس روش سے باز نہیں آئیں گے۔ دس از دا فیکٹ۔ اوکے، تو یہ اب مانسٹر جو ہے اگر اس کو افغانستان سے نہ کچلا گیا تو جناب، کیونکہ ان کی جو بیس تو وہی ہے، اوکے، تو پھر یہی ہے کہ اور 4-5 سال بعد، 3-4 سالوں کے بعد جو کچھ ہوگا، جو کچھ سیریا میں، لیبیا میں ہو رہا ہے، یہی پاکستان میں ہوگا، اور پاکستان جس دن یہ ہو گیا اس دن انہوں نے ڈکلیئر کر دینا گریٹر، کیونکہ تھریٹ جو ہے وہ اس کو نیوٹرل کر دیں گے۔ اوکے، حالانکہ ابھی بھی جو ہے وہ جب تک یہ قادیانیوں کی لیڈرشپ ہے پاکستان کے اندر، اوکے، وہ تھوڑا سا ہاتھولا رکھا ہوا ہے کہ چلو کوئی نہیں، لیکن زائنسٹ کے عزائم جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ دائمی نہیں ہے کہ قادیانیوں کا، ان کے اتحادی قادیانیوں کا یا وہابیوں کا کنٹرول رہے وہاں پر، یہ ختم ہو جائے گا ایک نہ ایک دن۔ اوکے، کیونکہ یہ باتیں جو میں آج کر رہا ہوں، آج سے پہلے کسی نے نہیں کی، اور میری کسی بھی بات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ پاکستان ایک قادیانی کنٹرول سٹیٹ نہیں ہے۔ آئے کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ اوکے، تو اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کنسیڈر کرنی ہے۔ یہ شام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حافظ الاسد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ علویز اور شیعہ اور سنی کا مسئلہ نہیں ہے۔ شام ہمارا ایک مقدس ایک مرکز ہے۔ اوکے، یہ شام کا مسئلہ ہے، شام کے عوام کا مسئلہ ہے۔ اوکے، اور پھر گریٹر اسرائیل نہ بننے پائے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ یہ جو آج خوارج اور وہابی لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یا دیوبندی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب وہ علوی ہے، شیعہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اوکے، تو آج ان کو یاد آ گیا سیکٹیرین بیس کے اوپر، جب انہوں نے 1983 یا 82 میں جب وہاں ہوما سٹی، آئی تھنک، ہاں ہوما سٹی جو سیز کی تھی انہوں نے اخوان المسلمین نے، خدا کی قسم اس کی ساری تربیت انہوں نے اسرائیلیوں نے ان کو کی تھی، اور وہ مختلف بحری جہازوں میں بیٹھ کے انٹر ہوئے تھے، اس میں کئی بحری جہاز جو ہیں اسرائیلیوں کے تھے، اسرائیل کے مکمل انہوں نے ٹریننگ ان کو دی تھی کہ کس طریقے سے شہروں کو سیز کیا جاتا ہے، کس طریقے سے وہاں کنٹرول، ہر چیز جو ہے انہوں نے یروشلم میں بیٹھ کے 5-6 ہزار جو ہارڈ کور اخوان المسلمین تھے، اسرائیل کے اندر جا کے انہوں نے پوری ٹریننگ لی تھی، اور پھر وہ آئے ہیں اور وہاں آ کے انہوں نے جناب اس شہر کو قبضہ کر لیا، اور اس میں 30-40 ہزار لوگ مارے گئے، جن میں بہت سارے، اور یہاں جو ایک بہت اہم چیز ہے، ہاں اس وقت یہ خوارج نے یہ کہا کہ یہ کمیونسٹ ہیں، یہ باسسٹ ہیں، یہ سیکولر ہیں، اور ہم ان کے خلاف جنگ کریں۔ اس وقت یہ نہیں کہا کہ یہ علویز ہیں۔ تو یہاں اس وقت ان کو دائریہ کہہ کے انہوں نے جہاد کا اعلان کیا، اور اسی کے بیٹے کو جو ہے وہ اب الویز کہہ کے کہ جی ان کو مارو اور یہ کرو وہ کرو، you know all that۔ تو کتنا میں بارہا کہہ چکا ہوا ہوں، میں جب وہاں سیریا میں ہوتا تھا مجھے بتایا گیا، میں حالانکہ میں کوئی اتنا زیادہ ریلیجس معاملات کو تو نہیں جانتا تھا، لیکن باتیں ہوئی، وہ ایک بندہ تھا اس سے میری، تو وہ اس نے مجھ سے میرے ویوز وغیرہ، کیونکہ ان کی انٹیلیجنس وغیرہ بڑی شارپ تھی اس زمانے میں، اسد کے زمانے میں، تو وہ جو کیا ہوتے ہیں جو مرتضی بھٹو کے گھر کے جو باڈی گارڈ وغیرہ تھے، جو ایک چھوٹے سے کیبن بنا کے وہاں چیک ویک کیا کرتے تھے، ہم اس سیکیور ایریا میں رہتے تھے، مزہ کا علاقہ جہاں بہت ساری ایمبیسیز وغیرہ بھی تھیں، تو وہاں پر جو ہے وہ انٹیلیجنس کے لوگ تھے، تو ان سے بات چیت ہوتی تھی، تو ایک نے مجھے
بتایا تو پھر اس کے بعد باتوں باتوں میں آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی کہ کیسے یہ بات سٹارٹ ہوئی حافظ الاسد کے بارے میں. تو انہوں نے مجھے عربی میں ایک رسالہ دکھایا جو کہ ان مطلب جس میں میں پڑھنا تو اتنا نہیں، میں عربی تو نہیں پڑھ سکتا میں. تو وہ اس میں فوٹوز وغیرہ جو ہیں وہ بتا رہا تھا دس از اوور پریزیڈنٹ حافظ الاسد اینڈ ہی از ود سنی اسکالر اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو یہ یو کین سی ہی از پرفارمنگ ہز صلاح لائک اے سنی اینڈ ہی از سنی از ناٹ الوی وی الحمد للہ آئی ایم آلسو سنی بٹ آئی ایم سیرین اینڈ آئی لو مائی کنٹری آئی وانٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ فرام دا اینمیز اینڈ آل دیٹ. یہ اس قسم کی باتیں وہ. تو اس وقت کی یہ بات مجھے یاد تھی کہ وہ بتایا کرتا تھا کہ یہاں کا ایک بہت بڑا سنی اسکالر تھا جس نے حافظ الاسد نے اس کی بیعت کی تھی. وہ کوئی نقش بندی سلسلے کا کوئی، کیونکہ وہاں زیادہ نقش بندی سلسلے کے کافی. اب ہم تو دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. جب وہ حافظ الاسد کا ایک بیٹا تھا باسل آئی تھنک ہز نیم واز، ہاں، تو وہ ایکسیڈنٹ میں جب مارا گیا اس کی نماز جنازہ سنی طریقے سے ہوئی. اور جب حافظ الاسد نماز پڑھنے کے لیے عید وغیرہ کی جاتا تھا تو وہ سنی امام کے پیچھے سنی طریقے سے نماز ادا کرتا تھا. اور کیا کہتے ہیں، اسی طریقے سے آج بھی جو اس کا بیٹا بھی تھا وہ بھی آپ دیکھ لیں نمازیں پڑھ. ہم نے تو دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ وہاں اس نے سیکٹیرین بیس کے اوپر یہ جو خوارج نے پروپوگنڈا کیا یہودی کہ بھئی وہ اسماعیلی ہے اور وہ علی کو خدا مانتے ہیں. میں نے وہاں جتنا عرصہ رہا ہوں، جتنی بار گیا ہوں، میں نے کوئی ایسا سائن نہیں دیکھا. وہاں مزارات اولیاء کا پورا تقدس ہے، اوکے، وہاں پر جناب علی کوئی ایسا میں نے سائن نہیں دیکھا کہ یہ کوئی ایسا کنٹری ہے جو غیر سنی ہو. اوکے، وہاں حتیٰ کہ وہ جو اس کا بیس یعنی جو پتہ چلتا ہے، یہی پتہ چلتا ہے جو تحقیق سے معلومات ہوتی ہیں وہ یہی ہے کہ جناب وہاں جو حافظ الاسد نے جو ہے وہ بہت سارے علویز کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ غلط ہیں اور وہ طائب ہو چکا ہوا تھا علوی عقائد سے. تو وہاں اس نے جو ہے کافی بہت سارے لوگ جو ہیں علویز کے ان کو کنورٹ بھی کیا ہے سنیت میں. اب یہاں ایک مولوی جاہل غلیظ ناپاک مولوی، وہ اگر صہیونیوں کی زبان بول کے، ابھی آپ دور نہ جائیں پاکستان کی بات، یہ تو الحمدللہ میں ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے تو اس ویکیپیڈیا میں پہلے آج سے کوئی 10-12 سال پہلے جو لکھا ہوتا تھا ذوالفقار علی بھٹو، اس کا ریلیجن لکھا ہوتا شیعہ اسلام، دیوبندی، وہابی، قادیانی اور کیا نام ہے جماعت غیر اسلامی والے، یہ ہر جگہ سوشل میڈیا کے اوپر بھٹو تو جی رافضی تھا، بھٹو تو جی رافضی تھا، بھٹو تو. یہ تو میں آیا، میں نے تقاریریں کی، لکھا پڑھا جو مجھ سے ہو سکتا ہے اپنی ٹوٹی پوٹی زبان میں. میں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو ہرگز شیعہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس کی وائف شیعہ تھی، اوکے، لیکن کیونکہ میں ان کے بچوں کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے، میں نے کئی بار واقعہ بھی بتائے ہوئے ہیں کہ جب 10ویں محرم کابل میں تھے تو وہاں ہمارے اہل تشیع جو دوست تھے وہ انہوں نے کہا کہ جی آئیں جی چلیں. تو مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز بھٹو دونوں کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ جی وہ جو کیا کہتے ہیں صحن سا تھا ہمارے سیکٹریٹ کا، وہاں کھڑے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو سنی ہیں اور آپ نے اگر یہاں جانا ہے، وہ کوئی کابل میں سخی ایک دے مزانگ کے پاس ایک علاقہ ہے، وہاں جو ہے کوئی 10ویں محرم کو وہاں یہ جلوس وغیرہ جو بھی ان کی ریچولز ہوتی ہیں وہ ہوتی تھیں. تو وہ 4-5 جو لوگ تھے وہ چلے گئے، لیکن آئے بالکل صحیح طرح سے یاد ہے کہ بھٹو نے کہا کہ نہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں.
احترام ہم ہر ایک کا کرتے ہیں لیکن ہم شیعہ نہیں ہیں. اوکے, ہم 10ویں محرم کا بھی احترام کرتے ہیں. میرا والد جو ہے وہ قرآن خوانی مولویوں کو کہا کرتا تھا 10ویں محرم والے دن کرو, اور نیاز وغیرہ دیا کرتا تھا لاڑکانے میں کہ کسی مسجد وغیرہ میں. لیکن ہم سنی طریقے پہ ہیں. اور اسی طریقے سے کیونکہ میں 9 مئی آئی تھنک 9 مئی 1987 کو جب اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی کیا کہتے ہیں چیلم پر میں گیا تھا, وہاں پر بھٹو شہید کے, تو وہاں اس وقت بھٹو کی, اور وہاں میں گرفتار بھی ہوا تھا, میں, میرا چھوٹا بھائی آغا نوید اور ایک اور لڑکا ادریس قدیر جالا, وہ جو ہے ہم وہاں تینوں گرفتار ہوئے تھے, جس کا میں نے کافی ذکر بھی کیا ہوا ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ میں نے جب اس کی قبر پر دیکھا, کچی قبر تھی بھٹو کی, اس کے اوپر 4 صحابہ کے نام لکھے ہوئے تھے, یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا. پھر ان کا ایک چچا تھا, چچا ہوگا یا کوئی بزرگ آدمی تھا, ان سے بھی پھر بعد میں جب جس نے ہماری رہائی میں کافی مطلب کیا کہتے ہیں ایفرٹس کیے تھے, اس سے بھی بات ہوئی. اس نے بھی کہا نہیں ہم سنی طریقے پہ ہیں یہ وہ. تو سنی طریقے سے جو ہے بھٹو کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے. لیکن یہاں وہابی, قادیانی اور یہ دیوبندی اور یہ جتنے بھی ہیں, انہوں نے اتنا شور مچایا بھٹو کا, بھٹو رافضی, بھٹو رافضی, بھٹو رافضی. کسی کو رافضی کہنے والے خود غلط کے, جو شریعت کا تقاضا ہے وہ یہی ہے. یہ کیا نام ہے, بلوچ ہے اس کا نام ہے, اور یہ اس قسم کی گند بلا جو ہے جو سامراجی ایجنٹ ہیں. تو بہرحال یعنی اتنی زیادہ ڈس انفارمیشن ہے. پاکستان کا ایک صدر, جس پرائم منسٹر, بہت مشہور شخصیت, تاریخی شخصیت, جو بائی برتھ سنی تھا, جو سنی عقیدے پہ ہی دنیا سے گیا, اس کو جناب اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو میرے اس سچ کو جو ہے وہ کون مطلب آج آیا ہے. میں نے چیلنج کیا ہے, کوئی آدمی آ کے بھٹو کو میرے سامنے غیر سنی ثابت کرنے کی کوشش کرے, دیکھ میں ادا حل کی کرنا. تو یہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں. بہرحال مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اب وہ کیا کہتے ہیں وہ بھٹو کے جو پروفائل کے اوپر اب اس کو شیعہ نہیں لکھا جاتا. خیر ہو کیئر, لکھا جاتا نہیں لکھا جاتا, لیکن میں سچ بیان کر رہا ہوں کہ وہ شیعہ نہیں تھا. لیکن یہ یہودیوں کے جو کتے ہیں, کیا قادیانی اور کیا یہ دوسرے لوگ, یہ اس قسم کی ڈس انفارمیشن پھیلا کے پوری امت مسلمہ کو یہ کیا کرتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں. دیکھیے جی, میں اس معاملے میں بالکل کلیئر ہوں, مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے میں آج سے 10-12 سال پہلے بھی جب 2014 میں یہ عرب سپرنگ کے نام پر جو ہے وہ خوارج کو مسلط کیا گیا تھا ہمارے اسلامی ریجن میں, تو وہ اسی وقت سے میں کہہ رہا ہوں کہ او بھائی یہ 90 کی دہائی میں جو ہے انہوں نے وہ گیم, کمپیوٹر گیم, جی کیا جنرل کمانڈ اینڈ سم تھنگ لائک اس قسم کی کھیل ہے, میں بھی کبھی کھیلتا ہوں. تو اس میں ایک انہوں نے مختلف گروپ بنائے ہوئے ہیں, کوئی کیا کہتے ہیں امریکن آرمی کا ہے, کوئی چائنیز آرمی کا ہے, کوئی جی ایل اے جو ہے وہ اس کو بنایا گیا ہے کہ ایک ٹیررسٹ نیٹ ورک ہے جو سرنگیں کھودتے ہیں, جن کے پاس بالکل اسی قسم کی تیز رفتار گاڑیاں ہیں جو داعش کے پاس, اور وہاں وہ مشین گنیں لگا کے, جو میں آئی تھنک 2014 میں ہی میں نے یہ ویڈیوز بنائی تھی, ابھی بھی شاید ہوں گی یوٹیوب وغیرہ کے اوپر, آپ دیکھ لیں. ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے, اور ان کے جو کیا بولتے ہیں خودکش حملہ آور ہیں, جیپوں میں وہ ٹرکوں میں بم اسمبل کر کے تو خودکش کر دیتے ہیں. یہاں سے ختم کرو وہاں سے نکل آتے ہیں, وہاں سے ختم کرو ادھر سے نکل آتے ہیں. جو یہ گیم کھیلتے ہیں ان کو پتہ ہے میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں. اوکے, یہ جناب الجزائر سے نکلے,
پھر وہاں سے ختم ہوئے لیبیا میں آ گئے، لیبیا سے ختم ہوئے مصر میں آ گئے، مصر میں سے ختم ہوئے شام میں آ گئے، شام میں آ کے آگے اور کبھی عراق میں نکل آتے ہیں، کبھی کیا بولتے ہیں، اب ترکی کی باری ہے، ترکی کے بعد ڈیفینیٹلی پاکستان کی باری ہے. تو یہاں جو ہے کیونکہ یہ افغانستان کے اندر جو ایک صہیونی منصوبے بندی کے ساتھ طالبان کو جو پاور میں لایا گیا ہے، وہ اسی لیے لایا گیا ہے کہ یہ مونسٹر یہاں سے نکلے گا اور پاکستان کی فوج کے قادیانی افسران اور اسٹیبلشمنٹ ان جو ہے وہ سی آئی اے اور یہودیوں وغیرہ سے پیسے ویسے لے خود نکل جائیں گے اور فوج کو کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے وہ مجاہدین آ گئے ہیں، آپ نہ لڑیں، ریزسٹ نہ کریں، ان کو نہ روکیں. بس یہی حال ہونا ہے، یہی حال ہونا ہے، انلیس کہ خدا کی منشا کچھ اور نہ ہو. تو اسی لیے ہمیں اللہ کی منشا تو بالکل وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، لیکن اللہ نے ہم انسانوں کو بھی فرض دیا ہوا ہے کہ ہم بھی جو ہیں اس سوچ کے اوپر آئیں اور کس طریقے سے. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان جو ان کا اصل ٹارگٹ ہے، اس کی فوج کے اندر اس کی جو ہے نا قادیانیوں کا بالکل اور بالکل ختم کر دینا چاہیے، ورنہ آپ کا پاکستان چلا جائے گا. اوکے، اور اگر ایک بار پاکستان چلا گیا تو پھر یہ ساری امت مسلمہ پر جو مصیبت آنے والی ہے، اور جو بہت زیادہ خوش فہمی میں افغان یہ پاکستان کے سروائیول میں ان کا اپنا بھی سروائیول ہے یہ نہیں سمجھتے. یہ اتنے متعصب ہیں کہ اپنے فائدے کو بھی بھول جاتے ہیں جہاں پاکستان کا نقصان ہونا ہو. تو یہی ہے کہ اب میں یہ ایک سچائی ہے. یہاں سے نکلے ہیں، یہاں سے بعد پھر یہ دوسری جگہ منتقل ہوں گے، دوسری سے تیسری، اور ان کی آخری منزل جو ہے وہ پاکستان ہے. اور اس کے لیے انہوں نے وہ آبیاری کر رکھی ہے طالبان کے وہاں پر، اور وہ پورے یہاں تو انہوں نے سیریا میں تو یہ وہ ان کو وہی راکٹ لانچر وغیرہ دیے ہوئے ہیں جو رشین 70s کی ہیں، لیکن یہاں امریکن جو ہیں یہ ان خوارج کے لیے ایسے ویپن چھوڑ گئے ہیں جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے، جو پاکستان کے اوپر استعمال ہونے ہیں. تو ٹھیک ہے، قوم کو اگر میری باتوں جو ہیں وہ ان کو ادھر سے سنتے ادھر سے نکالتے ہیں، اپنا نقصان ہے ان کا، یہ اپنا نقصان ہے، میں تو سچ بیان کر رہا ہوں. تو یہاں ہمیں بہت زیادہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے جی 1982 میں جب یہودیوں کی سازش کے ساتھ انہوں نے یہ کیا تھا، کیا بولتے ہیں، اسد کے خلاف، تو اس کے خلاف یہ الوی کا نعرہ نہیں دیا تھا، یہ دیا تھا کہ یہ کمیونسٹ ہیں، روس کے الائے ہیں، اور یہ کیا بولتے ہیں باسسٹ ہیں، ان کو کافر ہیں، ملحد ہیں، ان کے خلاف جنگ. اور عرب سپرنگ میں جو انہوں نے اشعار دیا جہاد کا دیکھ کر کہ جی یہ الوی ہیں، یہ شیعہ ہیں، ان کو جناب مارنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مکمل طور پہ جو بیانیہ یہودیوں کا ہے وہ یہ اپلائی کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو کچھ یہودی چاہتے تھے کہ جو رکاوٹیں ہیں ہمارے لیے وہ ختم کر دیں، تو وہ انہوں نے ختم کی ہیں. وہ اس سلطنت عثمانیہ کا انہوں نے شرازہ بکھار دیا، انہوں نے بھٹو کی حکومت کو ختم کر دیا، انہوں نے لیبیا کی، یہ سب کے سب اگر یہ دیکھیں ان سب کا جو ہے وہ نظریہ جو تھا وہ اینٹی جوش تھا. اب آپ کے سامنے ہیں، آئے نہ جماعت غیر اسلامی کے لوگ آ کے بتائیں کہ تم لوگوں نے جب آواز اٹھائی کہ بھی بھٹو کافر ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کی حکومت کو ختم کر دیا.
اگر یہ اصل کا ہے لیاقت بلوچ اور یہ دوسرے، تو بتائیں آپ نے کیا اچیو کیا، مسلم امت نے کیا اچیو کیا بھٹو کے خلاف کمپین چلا کر؟ کیا اچیو کیا تم لوگوں نے؟ سارے مسلمان نسل در نسل میسکر، اتنے مسلمانوں کا نقصان، مسلمانوں کے علاقوں پر کفار کی فوجیں، مسلمانوں پر دن دہاڑے جو ہے نہتے مسلمانوں کا میسکر ہو رہا ہے، اور قادیانی جو گرفت ہے پاکستان کے اوپر وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ یہ حاصل تھا، کیونکہ ان کی نیت خراب تھی اسلام کے لیے، تو یہ نہیں اٹھے تھے، یہ تو اٹھے تھے امریکن اور یہودیوں کے مفاد کے لیے، اور ابھی بھی مرتے مرتے یہ یہودی مفاد کے لیے کام کریں گے۔ تو اس لیے ان کی باتوں پہ نہ جائیں۔ تو اب دیکھیے یہ سیریا کے خوارج کی جو منافقت دیکھیں وہ ایک کیا نام ہے، حافظ الاسد کا ایک بھائی تھا، رفعت اسد۔ رفعت اسد جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اپنے بھائی کی حکومت کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور وہ ہارڈ کور قسم کا علوی تھا، اور وہ اس کی جو حافظ الاسد کا جھکاؤ سنیت کی طرف تھا یا سنی مذہب میں وہ بیعت کر گیا تھا، وہ اس کے بھی سخت خلاف تھا۔ تو اس نے یہ علویز کے ساتھ مل کر کہا کہ یہ حافظ الاسد تو پورا وہ سنی بن چکا ہے، اب اس کی حکومت کو اٹھا کے تو ہم علویز کی ڈومینیشن کو رکھیں۔ تو اس کے لیے اس نے جناب، کیونکہ اس کے پاس دفاع کا بھی محکمہ تھا اور بڑے کوئی فوج ملیشیا وغیرہ بھی اس کے کنٹرول میں اسد نے دی ہوئی تھی، جب یہ انہوں نے انقلاب برپا کیا یا اسد کی حکومت آئی ہے تو اینڈ آف دا ڈے اس نے جناب وہاں ریوولٹ کر دیا، اور وہ پھر بعد میں یہ ایگزائل کر دیا گیا یا بھاگ گیا۔ تو یہ اسپین وغیرہ میں جا کے اس کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات تھے، اچھا خود سنیوں کے خلاف تھا، اوکے، رفعت اسد، اوکے، لیکن اپنی کسی بیٹی کو جو ہے، بہرحال اپنی کوئی یا بہن یا بیٹی کو جو ہے اس نے وہابی کنگ کیا نام تھا، عبداللہ، اس کو جو ہے اس سے شادی کی ہوئی تھی، اور جناب وہ کافی حسین عورت تھی، تو وہ اس کے جو ہے وہ شادی کی ہوئی تھی، اور وہ سعودی عرب میں جا کے بڑے بزنس جو ہیں وہ اس نے سنبھالے ہوئے تھے، اور بلینر، آئی تھنک ہی اسٹل الائیو۔ پھر وہ یورپ چلا گیا، اور اس کے بعد اس نے یہ جتنی بھی جدید خوارج کی نیٹ ورک ہے اس کو فنانس بھی کیا، ٹرینڈ بھی کیا، حافظ الاسد کی زمانے کے اور بشار اسد کے جو فوجی وغیرہ، یہ کانٹیکٹ کا ذریعہ ہوتا تھا رفعت اسد، سی آئی اے کے ساتھ بھی اس کے بڑے لنکس تھے۔ تو القاعدہ، داعش وغیرہ کی ٹاپ لیڈرشپ کو یہ سارا فنانس اور ان سے ملاقاتیں وغیرہ یہ حافظ الاسد کا بھائی کیا کرتا تھا، رفعت اسد۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں سیریا میں ہی تھا کہ ان کا کوئی وقتی طور پہ پیچ اپ بھی ہوا تھا، اور بڑی وہاں سیریا میں ایک دم ہم تو سوئے ہوئے تھے، فائرنگ وغیرہ شروع ہو گئی، اور وہ جوبلیشن میں کہ بھئی چلو ان کا آپس میں کوئی پیچ اپ ہو گیا ہے یہ وہ، لیکن وہ شارٹ ٹائم کے لیے تھا، پھر وہ بہرحال۔ تو یہ ایک علوی جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں حافظ الاسد کو، جو سنی کنورٹ ہو گیا علوی کہہ رہے ہیں، جو علویوں کے لیے جنگ کر رہا تھا یا کو کرنا چاہتا تھا اس کو اسد کے خلاف، اس کے ساتھ انہوں نے اتحاد کر لیا ہوا۔ تو یہ بہت ساری ہسٹری، یہ ان کی عربوں کی ہسٹری بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، وہاں بہت سارے ایسے فگر ہیں۔ دیکھیے وہاں یقیناً یہ جو نیٹ ورک تھا سیاسی طور پر، باس جو تھے، باسسٹ میں سنی بھی تھے، وہ کیا کہتے ہیں، الویز بھی تھے، کرسچن بھی تھے، دروز بھی تھے، تو یہ ایک سیکولر قسم کی موومنٹ تھی، نیشنلسٹ سیکولر تھے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ
آرگنائز تھے، پلانڈ تھے، پارٹی لائن کے اوپر یہ کام کرتے تھے. اسی لیے انہوں نے مختلف ممالک میں، عراق یا سیریا وغیرہ، یہاں باسسٹ نے آرمی اور دوسرے شعبوں میں اپنے بڑے اسٹرانگ ونگ بنائے ہوئے تھے. اوکے، تو یہ کو کرتے رہتے تھے اسپیشلی ان سیریا. تو وہ اس کا یہی ہے کہ یہ کوئی علوی موومنٹ نہیں تھی، یہ باسسٹ موومنٹ تھی. اور باس میں اب یہ علیحدہ بات ہے اس کا کیا تھا بیک گراؤنڈ یہ وہ، لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ علویز نے ریولوشن لے کے آئے اور رسد آیا، دس از ایبسولوٹلی ربش. اور پھر اگین اسد فیملی رجیم میں سنیت کو کیا نقصان ہوا ہے. وہاں مساجد یہ وہ، ایون میں جس مزہ میں رہا کرتا تھا وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام کی ایک بہت بڑی مسجد بنائی ہوئی ہے اسد نے. اوکے، تو بالکل ہمارے جہاں میں رہا تھا اس کے بالکل پاس ہی. تو بہرحال اب چیزیں جو ہیں یہ تو مختصر سے باتیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں، لیکن ان لوگوں کو جو آج ان خوارج کو جہادی کہہ رہے ہیں، اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی ننگی اگریشن ہو رہی ہے، کیسے مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کو جو ہے وہ ذبح کیا جا رہا ہے. تو یہ جناب اس کو چھوڑ کے اسرائیلی اسلحے کے ساتھ حافظ الاسد کی یا بشار اسد کی حکومت کو الٹا کر تو اب کیا رنگ نکلے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں ایک اور اہم چیز جو بتانے والی ہے وہ یہی ہے کہ جو باتیں بتا رہے ہیں لوگ، مجھ سے بھی پوچھتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کہ بھی اس کے بشار اسد کے پلین کو جو ہے وہ کریش کر دیا گیا یا ہٹ کر دیا گیا. وہ یہ مسئلہ کسی شخصیت کا نہیں ہے بھائی، یہ پوری ایک امت اسلامیہ کا ایک خطہ، اہم ترین خطہ جو ہے بلد شام، یہ اس کا کنسرن ہے، یہ وہاں کے مسلمانوں کا کنسرن ہے. یہ آپ اس کو صرف اور صرف بشار الاسد کی جنگ نہ کہیں، یہ ہرگز اور ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ ہمارا جو ایک بہت ہی اہم تاریخی اسلامی ایک کنٹری ہے شام، یہ مسئلہ اس کا ہے، یہ شام کے کروڑوں لوگوں کا مسئلہ ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ اہمیت نہیں ہے کہ وہ اس کا پلین کو ہٹ کر دیا گیا ہے یا وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے. یہ تو کوئی انسان ہے، کوئی ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے، کوئی شوگر سے مر جاتا ہے، یہ تو کوئی اتنی اہم بات نہیں کہ جس کے اوپر فوکس کیا جائے. اصل فوکس فیوچر آف سیریا ہے، اصل فوکس یہ ہے کہ اب یہ گریٹر اسرائیل بننے کے اور امکانات ہیں. اور یہ پھر میں بتا دوں، کیا طالبان، کیا داعش، یا جو بھی ان کے نام رکھ لیتے ہیں مختلف وقتوں میں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. کیا تحریر الشام آج کل نام رکھا ہوا ہے؟ خدایا، ہم لوگ کتنے ان کے ناموں پہ بھی کتنے کنفیوز. بہرحال جی، جو اصل چیز جو دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ آپ پھر وہ جس کمپیوٹر کھیل کا میں آپ کو بارہا ذکر کرتا ہوں، آپ اس کو تھورلی دیکھیں کہ جی ایل اے جو بھی ان کا گروپ ہے نا، وہ داعش کا گروپ بنایا ہوا ہے انہوں نے. کب سے؟ داعش سے بہت پہلے انہوں نے بنایا ہے. اس کا آخری جو ہے نا اسٹیج اس کھیل کی، وہ یہ ہے کہ داعش والے جو ہے وہ ایک ایٹمی بم بنا رہے ہیں. اوکے، اور وہ وہاں سے جو ہے وہ جب وہ ایٹم بم کسی کے اوپر نہ گرا دیں اس سے پہلے اس کو، یعنی تھیم آف دس گیم کہ وہ جو داعش والے ہیں یا طالبان ہیں یا یہ خوارج ہیں، وہ بنا رہے ہیں ایک ایٹم بم، اس کی بیٹریز کو، وہ میزائل کو جو دوسرے ممالک پر پھینکنے کے لیے.
تو جب آپ اس کے ایٹم بم کو تباہ کر دیتے ہیں اس سائٹ کو تو کھیل ختم ہو جاتی ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ ایٹم بم کس کے پاس ہے؟ جب یہ کھیل بنی تھی اس وقت کوئی سرنگوں کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا لڑائی میں کہ سرنگوں کا اور کوئی خودکش حملے اور اس طریقے سے جو جیپیں فاسٹ جیپ آ رہی ہیں جس کے اوپر مشین گن لگی ہوئی ہے وہ کچھ نہیں تھا. اوکے ٹرک کے بم اسمبل کر کے تو سچ تو نہیں تھا وہ سارا کچھ. لیکن آل ان سڈن جیسے یہ ایمرج یہ کھیل آئی ہے اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ بھی میدان میں پریکٹیکلی اس کھیل کے اوپر. تو میں پھر چیلنج کرتا ہوں جب آپ وہ کھیل دیکھیں آپ کو سارا کچھ ریالٹی آپ کے سامنے آ جائے گی. تو ظاہر ہے کہ ایٹم بم کہاں ہے. تو یہ میسج ہے آپ سنیں دیکھیں دوسری باتوں کو آپ چھوڑ دیں. جو سیریا میں جو کچھ ہوا وہ اب پارٹ آف ہسٹری ہے. اب جو کچھ فساد وہاں ہوگا یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. اوکے تو اب اپنی خیر منائیں. جو یہ جلوس نکال رہے ہیں پاکستان کے اندر یا نکالیں گے یہ سمجھ لیں کہ یہ جوش پیڑ ہیں. خواہ اس میں جلالی ہو یا کوئی کیا نام ہے دیوبندی ہو یا کوئی یہ سب کے سب جو ہے یہ ان کے قادیانیوں کے اور کیا کہتے ہیں جوش کے گماشتے ہیں. وہ ان کو وقتاً فوقتاً اپنے طور پہ استعمال کرتے رہتے ہیں. تو پھر آپ فوکس کریں جو میں بتا رہا ہوں GLA وہ گیم جنرل جو ہے اس کی وہ دیکھیں اور اس کو آپ گوگل میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آخری نقطہ یہ ہے کہ وہ طیارے آئیں گے یا کوئی بم مارا جائے گا اور وہ اس کا جو ایٹمی ہے GL کا یا داعش کا وہ تباہ کر دیا جائے گا. اور وہ ایٹم کس کے پاس ہے؟ اسلامی دنیا میں کس کے پاس ہے؟ سوچو. اس لیے ہر پاکستانی مسلمان کا فرض ہے کہ پاکستان سے قادیانی جو کہ یہودیوں کے اتحادی ہیں ان کا ہولڈ یہاں ختم کیا جائے. ہمیں اپنے ملک کی خیر منانی ہے. اس کو سیریا نہ بننے دیا جائے. اس کو لبنان اور کیا کہتے ہیں لیبیا نہ بننے دیا جائے. یہ امت کے سروائیول کا آخری خطہ ہے آخری ملک ہے آخری لوگ ہیں. اگر یہاں میری باتوں کے اوپر انہوں نے توجہ نہ دی تو بہت نقصان ہوگا. اس لیے آئیں اپنے دین کی خاطر اپنی سرزمین کی خاطر ہم ان خوارج کے خلاف ایک سی سپلائی دیوار بنے. یہاں سروائیول کا مسئلہ ہے اور اگر آپ مولویوں کے پیچھے رہیں گے تو وہ تو سمجھ لیں پھر آپ مولوی کے پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب یہودی کے پیچھے ہیں یا قادیانی کے پیچھے ہیں یا وہابی کے پیچھے ہیں. سمپل از دس. یہ سب مولوی جو ہیں یہ انہوں نے مسلسل پچھلے 30-40 سالوں سے پاکستان کے اندر قادیانی پلان کے اوپر جو ہے قوم کو گمراہ کیا ہے. اور یہ کبھی یہودیوں کی منشا کے مطابق کہ جی وہاں سنی شیعہ جنگ ہے وہاں یہ ہے وہ نہیں. سنی شیعہ جنگ نہیں ہے. وہ وہاں سیدھی سی بات ہے ہمارا شام جو ہے وہ اس کا مسئلہ ہے. یہ امت کا مسئلہ ہے. اس کو ہم نے کیسے فیس کرنا ہے. قادیانیوں کے اور یہودیوں کے منشور کے اوپر ان کی لینگویج کے اوپر تو جو مولوی کر رہے ہیں لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ اس سے بالکل مختلف ہے.